اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں پشاور کے اپنے تمام صحافی بھائیوں بہنوں کا کہ ہمارے مختصر سے نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ سب سے جو تشویشناک امر ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کی شناخت اسلام ہے، اس ملک کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں، قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا کبھی آئی ایم ایف کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی ایف اے ٹی ایف کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں زنا بالرضا کے لیے
راستے کھولے گئے اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے، تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے، اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کی اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے، میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تھا؟ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو پاکستان اور ہندوستان کی مابین کشیدگی اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے جس میں امریکہ نے مداخلت کی سیز فائر کے حوالے سے، اور آج پھر ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو ہم پینگیں بڑھا رہے ہیں پاکستان کی طرف امریکہ کے ساتھ، ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چین ہے، اور چین اور امریکہ کے باہمی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے فائدے میں کیا چیز؟ دیکھیے، 9/11 کے بعد اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ہم ہی تھے، اور آپ کو ہماری وہ تقریریں یاد ہوں گی جب ہم عالمی تغیرات اور عالمی انقلابات کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو پکارا تھا کہ آنے والے وقت میں
ہمارا کردار کیا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں جو 9/11 کے بعد یک محوریت آئی ہوئی تھی، اب وہ یک محوریت ٹوٹ چکی ہے اور ایک نئے سرد جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 300 سال تک دنیا کی معیشت پر جہاں یورپ کا قبضہ تھا اور جس نے دنیا میں سرمایہ داریت کے غلبے کو جنم لیا تھا، آج وہ دوبارہ ایک نئی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ چین کی قیادت میں ایشیا ایک نیا اقتصادی ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا ہے، اور جمعیت علماء کی تجویز یہی ہے کہ ہم ایک ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف جائیں، ایشیا کو مضبوط کریں۔ انڈیا پاکستان کی کشمکش جہاں توقع کی جا رہی تھی کہ رفتہ رفتہ ہم اپنے تعلقات بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، معاملات کو ہم باہمی مفاہمت سے حل کر رہے ہیں اور ان دو ریاستوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کے راہیں تلاش کر رہے ہیں، جہالت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں، غربت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹے سے واقعے نے مودی کی حماقتوں کے نتیجے میں دوبارہ ایک جنگ میں الجھا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہندوستان کو بھی سوچنا ہوگا اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک حکمران کی حماقتوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات، جو خطے کی مشکلات ہیں، اس پہ اضافے کی طرف جانے کی بجائے ہمیں مشکلات کو واپس اپنے اصلی حالت میں بحال کرنے کی طرف اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جارحیت کی امکانات بدستور موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو اس محاذ پر جو عزت ملی ہے اور ہماری دفاعی قوتوں نے جو اس وقت کارنامے دکھائے ہیں، ہمیں آج بھی اپنی دفاعی قوت پر اعتماد ہے کہ وہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کریں گے، اور پاکستان کی عزت اور اس کے استحکام کے لیے ہماری دفاعی قوت کام آئے گی۔ ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی نظریاتی حیثیت کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے حکمرانوں کے اقدامات کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ حکمران جماعت کے حوالے سے حکمران جماعت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس صورتحال۔ مولانا صاحب، اس کے ساتھ ایک کوشچن اور بھی ایڈ لے لیں۔ یہ پیپلز پارٹی بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کے تلخ تجربے کے برعکس اگر یہ آپس میں ایک ساتھ اگر تحریک کو آگے لے جایا جائے، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے۔ کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ